لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين توابون، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین، اس برکت والے رات کے اندر بھی کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا، اس کو معاف نہیں کرتا. وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ولا مشرکن ولا مشاحن، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. اور مشرک کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مانتا ہو. جیسے اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے 99، اس میں کسی اور کو بھی مان لیتا ہو کہ نہیں یہ فلاں بھی رزق دینے والا ہے اور فلاں اولاد دینے والا ہے اور فلاں صاحب کے پاس گئے تو بیٹا پیدا ہو جاتا. اس طرح کی اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں اس میں کسی کو پارٹنرشپ بنا لے رہا ہے، یہ شرک کہلاتا ہے. اور ایسے شخص کو مشرک کہتے ہیں. تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ولا مشاحن. اور مشاحن کہتے ہیں کہ دل میں بغض، کینہ، حسد رکھے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں. کسی کے ظاہری طور پہ دوستی ہے، ہنس کے مسکرا کے باتیں کرتے اور ملتے ہیں، لیکن دل میں اس کے خلاف بہت چیزیں بھرے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان ہے. تو فرمایا ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی آج کی رات میں. تعصب، تکبر، حسد، دشمنی. شاعر نے کہا ہے کہ تعصب، تکبر، حسد، دشمنی، سدا اس سے دامن بچاتے چلو. کہ تعصب، تکبر، حسد، دشمنی، یہ 4 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی. حسد جو کرتا ہے وہ خود جلتے رہتا ہے. حسد یہ ہے کہ فلاں کے پاس اتنی سکون کی زندگی کیوں ہے، وہ اتنا آرام سے کیوں رہ رہا ہے، میں وہ اس کی سکون ختم ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. یہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، تو یہ حسد کہلاتا. تو یہ آگ ایسی ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ اندر اندر ہڈی سلگے، باہر نظر نہ آئے. کہ انسان سلگتا رہتا ہے، پگھلتا رہتا ہے اندر سے، لیکن ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا. تو انسان خود بخود جلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے اس کو روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی سے لینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہیں کچھ بھی سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور پوری دنیا مل کے تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے اور پوری دنیا مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر مضبوط ہونا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، جو ذہنی طور پہ پریشان رہتے ہیں،
ذرا کچھ نقصان ہو گیا، کسی توقع کے مطابق وہ چیز نہیں ملی تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں فرق ہوتا ہے کہ ایمان والا ظاہری تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ صحابی آئے مسجد نبی میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھ دو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، کہ ظاہری اسباب کو اختیار کر لے کہ اب باندھ دینے کے بعد اونٹ نہیں جائے گا۔ یوں ہی چھوڑ کر بھروسہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، کھلا چھوڑ دو کہیں بھی جائے، پھر بھی سمجھو کہ اللہ حفاظت کرے گا اس کی۔ تو ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اگر کچھ ہو جاتا ہے تو بندہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، فبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کب کب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے۔ اب ان تمام کمیوں کو برداشت کر لیتا ہے بندہ اور واویلا نہیں مچاتا ہے تو اللہ پر وہ صبر کرتا ہے کہ اللہ نے یہی فیصلہ کیا تھا اور اللہ کا فیصلہ برحق ہے، اس کو برداشت کر لے رہا ہے، تو یہی صبر کہلاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی۔ تو ایسے شخص، دوسرا وہ شخص ہے جس کی مغفرت نہیں تھی، ہو جو کینہ پرور ہے، دل میں بغض رکھے ہوا ہے اور ظاہری طور پہ دوستی ہے، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ تو ایسے مشاہن کہلاتے جس کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے، فرمایا وقاتی رحم، رشتہ داری توڑنے والا ہے، رشتے کو جوڑتا نہیں بلکہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور رشتے کب ٹوٹتے ہیں؟ جب اس کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ مثال کے طور پہ اگر شوہر اور بیوی ہے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے، جانے، نہیں معلوم ہے تو معلوم کرے اور ادا کرے تو کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوں گی۔ آپس میں دو خاندانوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہے، یعنی سسرال والوں میں اور لڑکے اور لڑکی والوں کے درمیان، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں، اپنے حقوق طلب کرتے ہیں، ہمارے اوپر کیا حقوق ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے، میرا حق کس پر وہ لینے کے لیے سر پہ سوار ہے، تو لڑائی شروع ہوتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، خودکشی کر لیتے ہیں، تو بہت سارے مسائل، پریشانیاں کھڑے ہو جاتے، جیلوں کے اور کورٹوں کے چکریں کاٹنا پڑتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کے حقوق نہیں پہچانتے۔ رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ توڑنے کی طرف ہم راغب ہوتے ہیں اور اپنی ضد پڑے رہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں، سمجھیں کہ ہماری جو پرورش ہوئی ہے کیسے ماحول میں ہوئی ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کی پرورش کیسے ماحول میں ہوئی ہے، اس کے ہر آدمی کے سوچنے سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جب ایک دوسرے کو ذرا برداشت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کی نباہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رشتے پیدا کیے گئے ہیں، آدم علیہ السلام کو بنایا اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ جو پسلی انسان کی ٹیڑھی ہے، بالکل سیدھی نہیں ہے، جو ٹیڑھے پن سے نکلے گا اور ٹیڑھی چلاتا ہو۔
تو مناسب یہ ہے کہ ٹیڑھا پن سے ہی فائدہ اٹھا لو، سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جاتا ہو۔ اب سوکھی ہوئی لکڑی ہے اور ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائیں گی وہ۔ کچی لکڑی ہے، باریک ہے، مڑ سکتی تو اس کو تو موڑ سکتے ہیں، سیدھا کر سکتے ہیں، جیسے چاہے مڑا سکتے ہیں، یہ جتنا سیدھا چاہے بنا سکتے ہیں۔ لیکن سوکھنے کے بعد جو ٹیڑھے پن ہو کیسا صحیح ہوں گا؟ تیسرے رشتے کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے رشتے ہو، بھائی بہن کے رشتے ہو، یا اور دیگر رشتے ہو جو ماں باپ کے اور جو قریبی رشتے ہیں۔ ان رشتوں کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں مضبوط کریں، کیونکہ جب رشتے مضبوط ہوں گے تو خاندان مضبوط ہوگا، خاندان مضبوط ہوگا تو ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا، ہماری سوسائٹی مضبوط ہوں گی۔ تو اس لیے سب سے قریب رشتوں کو مضبوط کرنے لگے تو اس سے دور والے رشتے بھی اس سے مضبوط ہونے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج عام مغفرت کرتے ہیں ہم، لیکن رشتے توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہے، وہ آج کی رات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ رشتے کی کتنی اہمیت اللہ کی نظر میں۔ اس طرح رشتہ داریوں کی تفصیلات قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں کہ کون محرم رشتے ہیں، کون سے غیر محرم رشتے ہیں، کس کا حق کتنا زیادہ ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات اللہ نے واضح طور پہ فرمائی۔ اس لیے معاشرے کو مضبوط کرنا ہے تو رشتہ داری کو مضبوط بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی ہم صدقہ کرتے ہیں، عام آدمی کو دیتے ہیں جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو اس کو ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہی شخص صدقہ اپنے رشتہ دار کو کرتا ہے، ہر ایک کے رشتہ دار میں کوئی ضروری نہیں کہ سب بہت اچھے ہی ہو، کوئی ہو سکتا ہے مالی اعتبار سے کمزور بھی ہو، یہ ممکن ہے۔ تو اگر اس کو ہم اپنے رشتہ داری کو دے رہے ہیں، کوئی ہیلپ کر رہے ہیں، تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ثواب اس اعتبار سے ہے کہ ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا اس کو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا کہ اس کے ذریعے سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا، اس کے دل کو خوش کیا۔ اور اس کا خیال رکھے کہ اگر اپنے رشتہ دار میں کسی کو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں یا زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں یا کسی اعتبار سے مدد کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ رشتہ دار کو ہم اس انداز میں ٹریٹ کریں کہ اس کو برا لگنے لگے، گھٹیا نظر سے دیکھنے، یا وہ سمجھے کہ مجھ کو نیچا نظر سے دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایسی ہمارے گفتگو سے یا ہمارے انداز سے ایسا ظاہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے، وہ خوش بھی ہو جائے، اور ہماری جو دل میں نیت ہے صدقہ کی وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اصل تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام عمل کا دار و مدار نیت ہی کے اوپر ہے۔ ہم کس نیت سے دے رہے ہیں اس کو مل جاتا، ہم کو بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم کسی کو کوئی صدقہ دے رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو بول کر دے کہ میں تم کو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، تم کو خیرات کی رقم دے رہا ہوں۔ اگر وہ خوددار ہوگا تو لینے سے انکار کر دے گا، اگر لے بھی لیا تو اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے گا۔ اگر ہم یوں ہی ہیلپ کے طور پہ آپ کی مدد لیجیے، آپ خرچ کر لیجیے، اپنے ضرورت میں استعمال کر لیجیے، اس طرح کوئی ایسے الفاظ بولے جس کی وجہ سے اس کو احساس نہ ہو، اور ہمارے جو دل میں نیت ہے اللہ تعالیٰ تو دے ہی رہا ہے۔ تو اس لیے رشتہ داروں کی بہت زیادہ اہمیت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، تو لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح آج کی رات جو مغفرت نہیں ہوتی وہ ولا مسبل کہتے ہیں متکبر، فخریہ طور پر اپنے پاجامے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، پوائنٹ ہے ٹخنے سے نیچے لگ کے چل رہا ہے۔ حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ ما اسفل من الکعبین الازار ففی النار، کہ جو بھی ایزار عربی زبان میں اس لباس کو کہتے ہیں جو کمر کے نیچے پہنا جاتا ہے،
چاہے وہ لنگی ہو، پاجامہ ہو، پائنٹ ہو، یا اس طرح کی جو بھی شکلیں ہوں، اگر وہ ایسا لباس ہے جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگ ایسا ہوتے ہیں نماز کے وقت میں تو اوپر کر لیتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نیچے کر لیتے۔ آپ یاد رکھیے نماز میں سطر کا چھپنا ہی ضروری ہے، اور مردوں کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، ٹخنا اس میں شامل نہیں ہے، لیکن ٹخنے سے اوپر بہت سارے لوگ کرتے۔ تو 24 گھنٹے ہماری زندگی میں رہنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پہ آئے، اور صفت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر جس طرح ہم نماز میں ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا کام نہیں کرتے جو حرام ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز میں نیت باندھ لیے، کھانا ہمارے لیے حلال تھا، اب وہ حرام ہو گیا۔ ہم بات کر سکتے تھے، کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دے سکتے تھے، اور یہ ثواب کا کام ہے، لیکن ہم جیسے نماز میں نیت باندھی سب چیزیں حرام ہو گئی۔ تو اسی طرح نماز کے علاوہ بھی جس طرح نماز میں نماز پڑھنے کی وجہ سے حلال چیزیں جو ہم پہ حرام ہو گئی تھی، ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا اس کو، اور حرام کر سمجھ کر اس کو استعمال نہیں کیا، تبھی جا کر ہماری نماز ہوئی۔ کوئی نیت باندھی اور کھا بھی رہا ہے نماز میں، باتیں بھی کر رہا ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ تو جس طرح حلال چیزیں نیت باندھنے سے حرام ہو گئی تھی، ہم نے اس کو حرام سمجھ کر اس کے قریب بھی نہیں بھٹکا، تو اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو حرام چیزیں اس کے قریب کیوں بھٹکیں گے؟ تو یہ مقصد ہے نماز کا صفت صلاۃ، کہ نماز میں جو ہماری کیفیت تھی وہ نماز کے باہر بھی ہو۔ جس طرح ہم نے حرام کو حرام ابھی سمجھا تھا، نماز پڑھنے کے بعد بھی حرام کو حرام سمجھے، جو حلال ہے اس کو حلال سمجھے۔ تو اسی طرح جب ٹخنوں سے نیچے پائجامہ نماز کے اندر منع ہے، تو نماز کے باہر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ ایک لباس جو نماز کے اندر پہننا حرام ہے اور نماز کے باہر حلال کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا مُسْبِل، کہ آج کی رات مسبل کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ شخص بھی بخشا نہیں جاتا۔ اور آگے فرمایا وَلَا عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، اور ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ ماں باپ کا مرتبہ قرآن کریم میں بہت واضح طور پہ بیان فرمایا۔ سورہ لقمان میں جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو بتانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ لقمان کا اگر ترجمہ پڑھے تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے بیچ میں ایڈ کر دیا اس کے اندر کہ ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور والدین کی اطاعت کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کرے کہ میرے ساتھ شرک کرو تو اس میں تو اطاعت نہیں کرنا۔ اگر شرک اور کفر اور اللہ کی نافرمانی کا اگر کوئی حکم نہیں ماں باپ دیتے ہیں تو باقی دیگر کاموں میں ان کی بات ماننا ہے، چاہے ماں باپ مشرک اور کافر کیوں نہ ہو، وہ کتنے گناہگار کیوں نہ ہو۔ بچوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کرنا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی اور معصیت کا حکم نہ دے۔ معصیت یعنی کسی گناہ کے بارے میں حکم نہ دے، گناہ کے اگر بارے میں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ماں باپ میں سے ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے، کیونکہ ایک صحابی نے آگے پوچھا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں، اور اس طرح آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔
چوتھے مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا وہ ابوک، اور تمہارا والد، یعنی چوتھے نمبر پہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا تمہارے باپ کا ہے۔ تو ماں کا درجہ باپ سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ ماں کی قربانیاں باپ سے زیادہ ہے، تو لہذا ماں باپ کی فرما برداری بہت ضروری ہے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جو صحابہ ہیں وہ سب جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں جنت کا پروانہ دے دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ ان سے رضا ہونے کا پروانہ دے دیا تو ایسے شخص کہ جب موت کا قریب آتا ہے وقت، اس کے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام حضور کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں، پھر حضور آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کی والدہ سے، تو والدہ بتاتی ہے کہ میں اس سے ناراض تھی، کیونکہ یہ بیوی کے اوپر مجھ کو فوقیت، بیوی پر زیادہ اہمیت بیوی کی دیتا تھا اور میری اہمیت نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاف کر دو اس کو، تو بولے نہیں معاف نہیں کرتی میں اس کو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لکڑی اکٹھا کرو، اس کو زندہ جلا دیا جائے گا، کیونکہ ابھی یہ نہیں دنیا میں تو آخرت میں تو اس سے سخت عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اس نے ماں باپ کی نافرمانی، ماں کی نافرمانی کی ہے، انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ والدین کا درجہ بہت بلند ہے، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہے، یہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ہم ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے ہم جنت کما سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین ہی تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو تم جنت کے مستحق ہوگے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کے مستحق ہوگے، یعنی جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس لیے غنیمت سمجھے اپنے والدین کی زندگی کو۔ اس لیے فرمایا کہ آج عام مغفرت کے دن بھی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، اور آگے فرمایا جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، شراب پیا اور توبہ کر لیا، پھر شراب پی رہا ہے، کنٹینیو شراب پی رہا ہے، توبہ بھی نہیں کر رہا، تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی گناہ کیا اور گناہ کر کے توبہ کر لیا اور اس پہ جمے رہا، پھر اس کے قریب نہیں جا رہا ہے، یا کسی وجہ سے پھر قریب چلا گیا تو پھر توبہ کر لے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے، عادت ہوگی اس کی، اس لیے بولتے نہیں کہ انسان عادت سے کبھی مجبور ہو جاتا ہے، اس حد تک اس کا دل دادا ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کوئی اتنا شراب کا دل دادا آج نہیں ہوگا جتنا مکے میں لوگ مدینے میں شراب پینے والے تھے۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے قرآن کریم میں، تو لوگوں کے گھروں سے شراب اتنے بہے جیسے برسات کے موسم میں نالیوں میں پانی بہتے، اتنا زیادہ پینے والے تھے اور گھروں میں رکھتے تھے، اور جو جتنا زیادہ پرانا شراب ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ نشاور ہوتا تھا، اتنا قیمتی ہوتا تھا۔ پیدائش کے بعد ہی سے شراب پینا شروع کرتے تھے وہ، تو ان کے رگ و ریشے کے اندر شراب کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جیسے حکم ہوا شراب حرام کر دیے گئے، سب مٹکے پھوڑ دیے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیے، جس سے کاروبار تھا شراب کے اس کو پورا تباہ کر دیے، پورے کو برباد کر دیے وہ۔ تو اتنے دل دادا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی شراب پینا شروع کر دیا ہو۔
تو اس لیے فرمایا کہ مدمن و خمرین، شراب کے جو عادی ہیں ان کی آج مغفرت نہیں ہوں گی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ آج کی رات کو آسمانی دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ حل من مستغفر، کیا کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ جس کو معاف کر دیا جائے، جس کے گناہ بخش دیے جائے؟ کوئی ہے رحم کا خواستگار کہ جس پہ رحم کیا جائے؟ کوئی ہے مصیبت زدہ جو اپنی مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، اس کو مصیبت سے نجات دے دی جائے؟ اس طرح یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، فرشتے آواز لگاتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات شب برات، آج کی رات کو قیام قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ 15 شعبان کے دن جب ہمارا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو عبادت کرنے اور آنے والے جو 1 سال کے جو فیصلے ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے، عافیت کا فیصلہ فرمائے، اور ہر طرح کی مصیبت اور آفتوں سے بچائے، اور آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔